سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے. یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر. تو کئی لوگ بخاری کرتے رہتے ہیں لیکن یہ حدیث نظر نہیں آتی علم غیب کے بارے میں. ہاں بے عشق نبی کے پڑھتے پڑھاتے ہیں جو بخاری. بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری ہے عشق رسول سے آئے, محبت رسول سے آئے. بخاری شریف کے حدیث باب سرکار بہت پہاڑ پر تشریف لے گئے. ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں, ساتھ حضرت عمر بھی ہیں, ساتھ عثمان غنی بھی ہیں. فرادی صاحب پہاڑ کانپنے لگ گیا, پہاڑ کانپنے لگ گیا. حضور نے فرمایا اس کو خود کے بعد ٹھہر جا, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. تیرے اوپر اللہ کے ایک نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود. فاروق اعظم نے عثمان غنی میں بعد میں شہید ہونا, برسوں بعد شہید ہونا, لیکن پتہ چلا کہ کون کیسے مرے گا نگاہ نبوت سے یہ پوشیدہ نہیں, حضور سے پوشیدہ نہیں. حضور جانتے ہیں کون کیسے مرے گا, اور یہ بھی جانتے ہیں فاروق اعظم نے شہید ہونا, عثمان غنی میں شہید ہونا, تو یہ بھی جانتے ہیں کہ صدیق اکبر نے شہید نہیں ہونا. اس لیے کہتے ہیں تیرے اوپر ایک صدیق ہے 2 شہید ہے, ایک صدیق ہے 2 شہید ہے, ایک نبی ایک صدیق 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں. تو غیب کی خبریں دیں گے حضور. مستقبل کے پردے نہیں ہیں, نگاہ کے سامنے پردے نہیں. صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے, بڑی معروف سنی ہوگی. غزوہ بدر کے موقع پر جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دے رہے ہیں, حاضی مسرع فلان, یہ فلان کے مرنے کی جگہ, یہ فلان کے مرنے کی جگہ, یہ فلان کے مرنے کی جگہ, یہ فلان کے مرنے کی جگہ. راوی کہتے ہیں جنگ ہوئی, جنگ کے بعد جس کا حضور نے جہاں فرمایا تھا ایک بارش بھی وہاں سے ہٹا ہوا نہیں. کون کہاں مرے گا حضور پہلے سے خبر دے رہے, کون کہاں مرے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خبر دے رہے. تو ہمارے آقا غیب جانتے ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سے غائب ہیں. غیب وہ ہوتی ہے جو حواس خمسہ سے نہ جانی جا سکتی, جیسے بداعت عقل اور حواس خمسہ سے نہ جانے, جیسے چکھ کے نہ جانے, دیکھ کے نہ سمجھے, سن کے نہیں جانے, یہ حواس خمسہ ان سے نہ جانی جاتی, اور بداعت عقل سے نہ جانی جا سکتی. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو یہ بداعت عقل سے نظر تو نہیں آ رہا حواس خمسہ سے, لیکن بداعت عقل سے پتہ چل جاتا ہے 2 2 4 ہوتے ہیں. تو جو حواس خمسہ سے نہ جانی جا سکے, بداعت عقل سے نہ جانی جا سکے, وہ غیب ہے, وہ چھپا ہوا, وہ غیب ہے. 20 چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے غائب ہیں. فرشتوں کے بعد ہمارا عقیدہ فرشتے موجود ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, ہم سے غائب ہیں. فرشتوں کو چھو بھی نہیں سکتے, فرشتوں کی باتیں سنتے بھی نہیں, فرشتوں کو دیکھتے بھی نہیں. ایسے ہی جنات کے بارے میں حضور نے خبر دی, قرآن نے بیان کر دیا. جنات کے وجود کا انکار کرنا جائز نہیں, جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر, فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر. ہم سے غائب ہے, لیکن یہ غیب کی خبریں کس کے وسیلے سے ملی ہیں؟ غیب جاننے والے نبی کے وسیلے سے ملی ہیں. قیامت آنی, قیامت کے کتنے واقعات سرکار نے پہلے سے بیان فرما دی. یاجوج ماجوج آنے ایک غیب کی خبر ہے, کس نے بتایا؟ غیب جاننے پڑھنے والے بھٹی نبی نے بتایا. ان سے پتہ چلا ہمیں بھائی دعوت الارض آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے, یہ ساری باتیں غیب ہیں. یہ غیب جاننے والے نبی نے بتائی, ہمیں پتہ چلی یہ غیب ہے, چھپی چیزیں. یہ حضور کے جاننے سے ہم نے جان لیا. اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح جانی جا سکتی ہیں, جیسے جن کسی شکل میں آ کے انسان دیکھ سکتا ہے, بعض کا انسانی شکل میں آ جاتے ہیں, بعض کا کسی جانور کی شکل میں آ جاتے ہیں. اچھا فرشتے بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے, انبیاء علیہ السلام ان کو دیکھتے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, فرشتوں سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے اس طرح غائب ہے کہ دنیا میں ہمارے آقا کے علاوہ کسی نے رب کا جلوہ نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اسی رب کا جلوہ ہمارے آقا نے دیکھا, جاگتی آنکھوں سے دیکھا. کسی اور نے جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا, ہمارے آقا نے دیکھا. تو جب رب کو دیکھ لیا, جو سمجھے سب غیبوں سے بڑھ کر غیب ہے, کسی طریقے سے جانا نہیں جا سکتا, دنیا دیکھا نہیں جا سکتا. وہ رب, اس رب کو حضور نے دیکھا, دیکھا تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو والا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. جب خدا کو دیکھ لیا تو اور کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی؟ اور کون سی چیز چھپی رہ سکتی؟ کون سی چیز چھپی رہ سکتی؟